نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے نماز کے مسائل و احکام۔ گزشتہ درس میں ہم نے طہارت کے مسائل و احکام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو آج سے ہم نماز کے مسائل و احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے اور تمام عبادات میں سے اہم عبادت ہے۔ نماز کے حوالے سے قرآن میں لفظ الصلاۃ استعمال ہوا، کہیں پر حکم ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور کہیں پر کامیابی کی علامت اس طرح سے قرار پایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اور کہیں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس طرح کی مختلف آیات کے ذریعے اللہ رب العزت جل شانہ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ نماز جو ہے یہ فرض عین ہے، اور اس کا تعلق وہ کسی امیر کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس طرح سے زکوٰۃ ہے یا قربانی ہے یا حج ہے کہ وہ کوئی صاحب حیثیت ہوگا تو پھر ہی وہ کرے گا، کوئی وسعت رکھتا ہے تو پھر ہی کرے گا، کوئی امیر ہے تو پھر ہی وہ زکوٰۃ دے گا، غریبوں پر نہیں ہے۔ یا حج ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ تو اس کے برعکس، یعنی مالی عبادات کے برعکس بدنی عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کسی پر فرض ہے، اور فرض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ تو فرض عین جو ہر کسی پہ اپنا اپنا فرض ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چند لوگ بھی کر لیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا کسی مسلمان کا جنازہ تو سارے گناہ گار ہیں، اگر چند نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ جبکہ 5 وقتی نماز جو ہے یہ فرض عین ہے، اور عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر، آزاد پر، یہ یعنی اس کی جو چند شرائط ہیں نماز کی اس حوالے سے، تو یہ ہر کسی پر الگ الگ اپنی اپنی یہ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کو ترک کرنے کو یہ کہا گیا کہ من ترکھا فقد ہدم الدین، کہ جس نے اس کو ترک کیا گویا کہ اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ تو دین کو قائم رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے، بلکہ احادیث میں علامت قرار دیا گیا کہ مسلمان اور کافر کی پہچان وہ نماز ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ نماز چھوڑے گا نہیں، اور کافر جو ہے وہ نماز کی طرف آئے گا نہیں۔ تو نماز کو جہاں افضل عبادت قرار دیا گیا، وہیں اس کے ترک پر جو ہے وہ مختلف قسم کی وعیدیں اور مختلف احادیث طیبات میں اس کی مذمت بھی بیان فرمائی گئی۔ ایک تو ہمارے ہاں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ بچہ جیسے ہی بلوغت کی طرف آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بچے کو یہ ساری باتیں سکھا دیں، سمجھا دیں، بالخصوص وہ تمام بچے کہ جو ابھی حد بلوغت کو پہنچنے والے ہیں، تو ان تک یہ پیغام والد کی ذمہ داری ہے یا استاد کی ذمہ داری ہے، یا اس طرح سے کوئی بھی سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے کہ ان پر بھی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، یہاں تک کہ اگر حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر ڈنڈا بھی استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی کرو، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے گا تو اب وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔
تو یہ جو 7 سال اور 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی طرف لانا ہے، کرنا ہے، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ تب تک اس کو عادت پڑ جائے بالغ ہونے تک۔ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر تب ڈھیل دیتے رہے، جب وہ بالغ ہو جائے گا تب وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، تب تک اس کو عادت ہی نہیں ہوگی، تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور جیسے جیسے نمازیں وہ چھوڑتا جائے گا بلوغت کے بعد، کیونکہ تمام احکامات شریعت کے جو ہے وہ بلوغت کے بعد اس پر لازم ہو جاتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ نمازیں چھوڑتا جائے گا وہ گناہ گار ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ایک تو یہ شعور ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جب ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس کی فرضیت کو سمجھ لیا، اس کے ترک پر جو وعیدیں ہیں، مذمت ہے، اس کے پیش نظر اہمیت کو سمجھ لیا، تو اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ جو بھی معاملہ، جو بھی عبادت، جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں علم ہو۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں خاص طور پر کمی پائی جاتی ہے، یعنی مساجد میں آج کل کے اگر ہم نیکیوں کے موسم کو دیکھ لیں تو رمضان شریف میں ہر مسجد میں ماشاءاللہ الحمدللہ مساجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بعض مساجد میں جگہ ہی نہیں ہے، اس قدر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس قدر وسعت ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک صف میں اگر 40 بندہ کھڑا ہو رہا ہے، ایک صف میں اگر 20 بندہ کھڑا ہو رہا ہے، ان 20 میں سے کوئی اکا دکا ہیں جن کو نماز پڑھنی آتی ہے، ورنہ سارے کے سارے جو ہے وہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی زندگیاں گزر گئی ہیں لیکن کبھی نماز کی طرف توجہ نہیں دی کہ نماز ہے کیا، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، وہ کون سے کام ہیں کہ جو نماز میں ضروری ہیں، اگر ان کو بجا نہ لایا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یعنی اس طرف کبھی آنے کی کوشش نہیں کی۔ اور بڑی عمر میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چونکہ بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور پھر شرم، جھجک اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں انسانی فطرت کے مطابق وہ آڑے ہو جاتی ہیں، اور اس بنا پر انسان آگے بہتری کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا، حالانکہ یہ کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جو نماز ہے وہ تو ہماری مرتے دم تک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو چلتی رہنی ہے اور کنٹینیوسلی چلنی ہے، یہ تو اس کو جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے اور کر لینا چاہیے، بالخصوص ان باتوں کو کہ جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ تمام باتیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ تمام باتیں جن سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس کا کیا طریقہ ہے، اکیلے نماز پڑھیں اس کا کیا طریقہ ہے، جماعت کن صورتوں میں چھوڑ سکتے ہیں، کن صورتوں میں نہیں چھوڑ سکتے، یعنی یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ یہ جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا اطلاق صرف اور صرف ایک علم سیکھنے والے طالب علم یا عالم کے لیے نہیں ہے، اس کا اطلاق ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ہر مسلمان پر علم کی طلب فرض ہے، اور ہر مسلمان میں وہ تمام مسلمان شامل ہیں کہ جو کسی بھی عبادت کو بجا لانا چاہتے ہیں، جو کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ ان کے بارے اس کام کے بارے میں علم حاصل کر لیں۔ کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اب فرض ہو گیا، کوئی حج پر جانا چاہ رہا ہے اب اس پر حج کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا ہے کہ وہ فرض اپنا پورا کرے اور اس علم کو حاصل کرے۔ اسی طرح نماز پڑھنے والے پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، سیکھ لے کہ جو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور جس کی اس کو حاجت رہتی ہے۔ اب چونکہ اس میں مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ایک طرف تو ہے نماز کا طریقہ اور پھر اس کے ساتھ ہے نماز کے مسائل، اور نماز جو ہے یہ صرف نماز نہیں بلکہ اس کا آغاز ہوتا ہے وقت سے اور اذان سے، کہ پہلے وقت شروع ہوتا ہے، پھر وقت کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر اذان کے بعد ایک جماعت ہے، اور پھر جماعت کے بعد یا جماعت سے پہلے جو انفرادی سنتیں ہیں یا نوافل وغیرہ ہیں وہ ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو پھر اکیلے کی نماز ہے، یعنی جماعت کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر یہ دیگر مسائل و احکام آ جاتے ہیں۔ تو پہلے وقت کے حوالے سے وقت کی باتوں کو سمجھنا کہ وقت کب شروع ہوتا ہے، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو 5 وقت ہیں نمازوں کے اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو اب اس وقت مقررہ کو سمجھنا کہ وہ وقت مقررہ کون کون سا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
پھر اس وقت مقررہ میں جس طرح یعنی کہ اگر پوچھا جائے، بچے کو بھی پوچھا جائے، وہ بھی کہہ دے گا جی صبح ہوتی ہے فجر کی، ظہر کی دوپہر کو ہوتی ہے، عشاء کی رات کو ہوتی ہے، مغرب کی شام کو ہوتی ہے. اتنی بات تو سب کو پتہ ہے. لیکن اگلی بات کہ کس وقت میں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ جس طرح مساجد میں ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ جلدی ہو رہی ہے، مغرب جیسے ہی اذان ہوئی فوراً جماعت ہو گئی، عصر کی گرمیوں میں کب پڑھنی ہے، سردیوں میں کب پڑھنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اکیلے نماز پڑھنی ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. دونوں صورتوں میں ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اگلی بات آ جاتی ہے جب وقت شروع ہو گیا تو وقت سے پہلے چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وقت سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں، بلکہ وقت سے پہلے اگر کسی نے اذان دے دی وہ اذان بھی نہیں ہوگی نماز، تو پھر اگلی بات ہے، اگلا مرحلہ ہے نماز کا. تو وقت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے. پھر وقت میں کچھ وقت ایسے ہیں جن کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے، وہ 3 بڑے اوقات ہیں. پھر ان 3 بڑے اوقات کے علاوہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، کہ نفل نماز نہیں. ویسے 3 اوقات ہیں کہ جن میں کوئی نماز بھی نہیں ہوتی، کوئی سجدہ نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی نماز نہیں. اور ان 3 اوقات کے علاوہ بھی کچھ اوقات ہیں کہ جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ نفل تو نفل ہے، لیکن اس میں فرض پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں قضا پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر نماز سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن نفلی نمازیں آپ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. کچھ اوقات ایسے بھی ہیں. پھر اذان کا جو مسئلہ آ جاتا ہے کہ اذان کون دے اور کون نہ دے. اور پھر اذان کے مسائل میں اگر یہ غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. اذان کا جواب دینا، اس کی فضیلت، اذان کا جواب کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے، اس کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. پھر جب نماز کے لیے آپ نے آنا ہے تو نماز ادا کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. وہ 6 شرائط نماز کی، اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سی شرائط ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور پہلے اس کا اہتمام کرنا ہے اور پھر نماز کے لیے آنا ہے. پھر نماز کے اندر جو 7 فرائض ہیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ 7 پورے نہ ہوئے، جس طرح وضو کے 4 فرائض ہیں ہم نے ذکر کیے تھے، تو اب ایک فرض اگر چہرہ دھونا ہے تو اس کا اگر خیال نہ رکھا تو وضو ہی نہیں ہوگا. اسی طرح جو نماز کے 7 فرائض ہیں جس میں رکوع، سجدہ، قعدہ، خیرہ، خروج بسنعہ، قرات اور یہ قیام اور تکبیر تحریمہ یہ شامل ہے، تو اگر ان کا خیال نہ رکھا، اس میں کوئی کوتاہی ہوگی تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازمہ اور ضروری باتیں ہیں اور جس کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں صرف اشاروں میں آپ کے سامنے صرف اس کی اہمیت جو ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اس قدر اہمیت ہے، اس کا علم حاصل ہمیں کرنا چاہیے اور شعور ہونا چاہیے. پھر نماز کے 27 واجبات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر چھوڑ دیں گے یا رہ جائیں گی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اب بندہ یہ سمجھتا ہے جی نماز ہی پڑھنی ہے، جی بس کھڑے ہو گئے رب کی بارگاہ میں، بس ٹھیک ہے اللہ قبول کرنے والا. نہیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی وہ بھی تو نمازیں ہی ہیں نا. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا ثواب اس کو نہیں ملتا، سوائے اٹھنے اور جھکنے کے اس کی نماز کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی تو کوئی لوگ ہیں ہی نا جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا ثواب نہیں مل رہا. تو اس لیے اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ایک انسان اتنی عمر ہو گئی ہے نمازیں پڑھتے ہوئے لیکن اس نے اپنی نماز کی فکر ہی نہیں کی، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری نماز ہو بھی رہی ہے یا نہیں، صحیح بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو وہ کسی نے کہا نا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا جی میں نے تو اتنی دفعہ پڑھی میری تو ہو گئی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کے کھڑے ہوئے ہیں تو زمین پھٹ جائے گی بھی تیرا وضو نہیں چل اندر، ایسا نہیں ہے، یا آسمان سے کوئی شے آ کے اس کو اٹھا لے جائے گی کہ بھی تیرا وضو نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت نہیں ہے، وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. تو اسی طرح نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. اور یہاں میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، فرقوں کا جتنا اختلاف ہے یہ نماز سے شروع ہوتا ہے. اتنا بڑا باقی مسائل میں نہیں ہے اختلاف، سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کہاں نہیں باندھنے، ایک ایسے باندھ رہا ہے دوسرا ایسے باندھ رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں، یہ رفع یدین کا مسئلہ، یہ اونچی آمین کہنے کا مسئلہ، یہ امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ، یہ جتنے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے اختلافی مسائل ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور ہم جب دیکھتے ہیں کسی کو تو ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں یہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو ہم کہتے ہیں یہ غلط پڑھ رہا ہے، یا پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اور جی یہ بھی نماز اپنی، ساڈی بھی نماز اپنی. تو ایسے نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے اور اس سسٹم کو سمجھنا ہے کہ نماز ہے کیا اور ہم نے کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو نمازیں ادا کی ہیں نا، تو ہم بحیثیت امتی اس چیز کو جانیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے تھے، گھٹنے کیسے پکڑتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، اٹھتے کیسے تھے، جھکتے کیسے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو جب جان لیں گے پھر نماز پڑھیں گے تو کیسا لطف آئے گا، کیسا خشوع و خضوع آئے گا نماز میں۔ تو ان ساری چیزوں کا جاننا یہ مسائل و احکام سے متعلق رکھتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ اور پھر بالخصوص کہ نماز کے اندر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، کوئی کھڑا کھڑا کچھ کر رہا ہے، کوئی کھڑا کھڑا کچھ کر رہا ہے نماز کے اندر ہی، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی حرکتیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر نماز کن صورتوں میں چھوڑ سکتے ہیں، کن صورتوں میں نہیں، پھر نفلی نمازوں میں اور فرض نمازوں میں کیا فرق ہے، قضا نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ کتاب کے اندر یہ سارے مسائل موجود ہیں، آپ یہاں سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ درس کے تھرو بھی کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اللہ ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے۔